الحمد لله الذي أكرم الشهادات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى صاحب الشفاعات وعلى آله وصحابه الذين فازوا بأعلى الدرجات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ میں درود پاک کی نزد محبت کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور عشق و محبت کی تمام تر توانائیوں کے ساتھ بآواز بلند دہرائیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حبیبی یا رسول اللہ، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت بینہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت مبارکہ سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پیارا رب عز و جل قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اے لوگو، اپنے رب عز و جل سے ڈرو. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ. اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ باپ بیٹے کے لیے اور نہ بیٹا باپ کے لیے مددگار بنے گا. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. اور نہ اس کے بیٹے کی کمائی اس کے والد کے لیے اس دن کام آئے گی. اللہ رب العزت کے اس آیت پاک میں بندوں کو خشیت دلانا اور قیامت کے دن کے احوال کی طرف اشارہ فرمانا ظاہر ہے. ہم جس عالم میں ہیں یہ عالم شہادت ہے. اس عالم میں آنے سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے
اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں والدین کے توسط سے اس دنیا میں بھیجا۔ اس دنیا میں عالم شہادت میں ہمیں اللہ رب العزت نے بھلائی اور برائی بتا کر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں صاف لفظوں میں اعلان فرما رہا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے انسان کے دل کو سیدھا سچا بنایا اور اس میں برائی اور بھلائی کی معرفت رکھ دی، اچھائی اور برائی کی پہچان اس میں رکھ دی۔ یہ قلب ہی تمام بھلائیوں کے خیالات اور افکار کی آماں جگہ ہے، اور یہ قلب ہی تمام برے افکار اور خیالات کی آماں جگہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ پہچان اسے عطا کر دی کہ یہ بھلا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ خراب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے گناہوں سے، کفر و شرک سے، معصیت سے اپنے قلب کو ستھرا رکھا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اسے گناہوں سے، کفر و شرک کی ہلاکتوں سے آلودہ کیا، وہ برباد ہوا۔ اللہ رب العزت اس آیت بینہ میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب عز و جل سے ڈرو۔ اس لیے ڈرا رہا ہے کہ ایک دن تمہارے حساب کا مقرر ہے، اور اس دن کی حالت یہ ہے کہ اس معاملے سے ڈرو کہ اس دن نہ تمہارے باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، کوئی اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے نیکیاں دے کر میدان محشر میں تمہاری مدد نہ کرے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں شک نہیں کہ اہل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ رب العالمین کا فضل خاص مومنوں کا مددگار ہوگا۔ لیکن حساب کے وقت کا ایک طویل عرصہ ایسا ہوگا جس وقت حساب کا آغاز ہی نہ ہوا ہوگا، اور حشر کے میدان کی ہولناکیوں سے ہر شخص پریشان ہوگا۔ حدیث طیبہ میں ہے کہ یہ دن 50,000 برس کی برابر ہوگا، اور ہر شخص کو حساب کی فکر ہوگی، اور جب تک حساب کا آغاز نہ ہوگا اس وقت تک ہر شخص اپنے گناہوں اور اعمال کے لحاظ سے پسینے میں غرق ہوگا۔ حدیث طیبہ میں ہے، آسمان کا سورج ہم سے کروڑوں میل کی دوری پر ہے، اور اس کا سیدھا رخ عرش اعظم کی طرف اور اس کی پشت زمین کی طرف ہے۔ باوجود اس کے کہ اس کی پشت زمین کی طرف ہے اور کروڑوں میل کی دوری پر ہے، جب اپنی پوری تمازت پر ہوتا ہے تو زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، دھوپ میں کھڑا رہنا انتہائی دشوار گزار اور جاں گداز ہوتا ہے۔ اور قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا کہ جس دن سورج آسمان کا سوا نیزے پر ہوگا، یعنی اتنا فاصلہ جتنا ایک سوا نیزے کا فاصلہ ہے، اتنی نیچائی پر ہوگا، اور اتنی نیچے ہونے کے باوجود پشت نہیں بلکہ اس کا سیدھا رخ ہماری طرف ہوگا، اور زمین تانبے کی ہوگی اور زمین کھول رہی ہوگی، اور جب تک حساب کا آغاز نہ ہوگا ہر شخص پریشان اور بے قرار رہے گا۔ حدیث طیبہ میں ہے، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا ٹھوری تک، اور کوئی اس میں غوطے کھاتا ہوگا۔ تو یہ جو مشکل ترین وقت ہے قیامت کا،
حشر کے دن کا، اس دن کا خوف دلایا کہ اس وقت ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا اور اسے اس کے گھر کے افراد، جیسے بیٹے کو باپ اور باپ کو بیٹے کی بھی کوئی پرواہ نہ ہوگی، بلکہ ایک آیت طیبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، یہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے دور ہوگا اور اپنے باپ سے دور ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے کی ذات سے بے پرواہ ہوگا۔ یہ عالم جس عالم میں ہم ہیں یہ دار العمل ہے، اور جس عالم کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ عالم آخرت کا ابتدائی دور ہے جو حساب کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک عالم اور ہے، اور وہ عالم ہے عالم برزخ۔ اب اسے یوں سمجھیے کہ پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، پھر ہمیں شکم مادر میں منتقل کیا گیا، ماں کے شکم سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس عالم شہادت میں بھیجا، اس عالم شہادت میں بھیجنے کے بعد ہماری عمر مقرر کر دی، ایک عمر متعین کر دی، جس دن بچہ پیدا ہوا اسی دن اس کے بارے میں اس کی پیدائش سے پہلے شکم مادر ہی میں اس کی عمر لکھ دی گئی، کتنی عمر یہ دنیا میں رہے گا، اور جس کی جو عمر لکھ دی گئی اس عمر سے نہ اس کی عمر میں کمی واقع ہوگی نہ زیادتی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلکم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب تمہیں موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک آن پہلے موت آئے گی نہ ایک آن بعد۔ معلوم ہوا کہ یہ دنیا گزشتنی اور گزاشتنی ہے، اسے ایک دن ہمیں چھوڑ کر جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ عارف باللہ علماء ربانین اس دنیا کے تعلق سے فرماتے ہیں انما الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت، دنیا کے لیے تو فنا ہی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں۔ انما الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت، دنیا کے لیے فنا ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں۔ انما الدنیا وما فیہا کنزل العنکبوت، دنیا میں جو کچھ ہے اور یہ دنیا مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ہماری یہاں کی زندگی معین ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اور اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جو اس دنیا میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، جس نے وجود پایا ہے، ایک دن اسے دنیا سے جانا ہے، اور ہر ذی روح کو، ہر ذی نفس کو موت آنی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب کامیاب وہ ہے جس نے اپنی منزل کو یاد رکھا اور آخرت سے غافل نہ ہوا، اور جو اس دنیا کی رنگینیوں میں آ کر گم ہو گیا وہ یقیناً آخرت میں پچھتائے گا، اور کف افسوس ملنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ انسان دنیا میں بھیجے گئے، ظاہری اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کوئی وزیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر جمہوریہ ہے، تو کوئی سنتری ہے، کوئی چوکیدار ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے انسان مختلف منزلوں میں نظر آتا ہے، بلا تشبیہ دینی اعتبار سے بھی انسان کی منزلیں مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا، سب ایک باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک ماں حضرت سیدتنا
حوا علیہ الصلاۃ والسلام سے پیدا ہوئے، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں مختلف رنگوں، مختلف مذاہب میں علیحدہ علیحدہ جداگانہ مرتبوں میں رکھا ہے۔ جس طرح بھی میں نے عرض کیا کہ ایک انسان وہ ہے جو اعلیٰ درجے کا ادھیکاری ہے، جج ہے، کلکٹر ہے، اور ایک وہ ہے جو ادنا درجے کا چپراسی ہے۔ بالکل اسی طرح دینی اعتبار سے انسان اولاً دو قسموں پر تقسیم ہوا۔ وہ دو قسمیں کیا ہیں؟ یا تو آدمی مومن ہے یا کافر ہے۔ جس نے ایمان قبول کیا، ایمان لایا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہر بندے کو ایمانی فطرت پر پیدا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ویجعل ابوہ یہودیا ونصرانیا، ہر انسان اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ فطرت کے مطابق ایمان لاتا اور اسلام کو قبول کرتا ہے تو مومن ہے، اور اگر اس کے متعلقین، اس کے والدین، اس کے اہل خانہ نے اسے کفر یا یہود و نصارہ کے مذہب کی تعلیم دی اور اس نے اسے اختیار کیا تو وہ اسلام سے بیگانہ ہو کر کفر میں چلا گیا۔ اب کفر کی بھی بہت سی منزلیں ہیں۔ ایک کافر مجاہر ہے، ایک کافر مطلق ہے، ایک کافر مرتد ہے۔ کافر مجاہر تو وہ ہے جس نے اسلام قبول نہیں کیا، کھلم کھلا وہ کسی دوسرے مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہے اور ظاہر بھی یہی کرتا ہے کہ میں فلاں مذہب سے متعلق ہوں، جیسے یہودی کہتا ہے میں یہودی ہوں، یا ہنود کہتے ہیں میں اہل ہنود سے ہوں، یا اس کے علاوہ نصارہ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ بلا تشبیہ سمجھیے کہ جتنے مذاہب ہیں، جو جس مذہب کو اختیار کر کے اس کا اقرار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ اور مومن وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام پر ایمان لایا۔ پھر اس کی تفصیل ہے، آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان قبول کیا، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ کو ماننے کے معنی کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں اللہ پر اس طرح ایمان لایا کہ اس کی تمام صفات اور اس کے تمام احکام کو میں نے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی جتنی صفات ہیں سب قدیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اسے کسی نے جنا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے، ازلی کے یہی معنی ہے۔ ہمیشہ رہے گا، ابدی کے یہی معنی ہے۔ قدوم کے معنی بھی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور حادث کے معنی ہے نو موجود، نیا پیدا ہونے والا۔ اللہ حدوث سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ یہ تمام صفات اور احکام کا قبول کرنا اللہ کو ماننا ہے۔ اس کی صفات کا انکار اس کے وجود اور ذات کے انکار کے مثل ہے۔ اسی طرح وَكُتُبِهِ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، یعنی جتنی کتابیں انبیاء و مرسلین پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں ان سب پر ایمان لایا۔ الجھنے کی ضرورت نہیں، ذہن حاضر رکھیے، جی لگائیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایمان کا ایک تفصیلی خاکہ دل نشین کر لیں، دماغوں میں بسا لیں، تاکہ جب لوگ اس طرح کی بکواس کریں کہ یہ مولانا صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، تو آپ یہ سمجھ سکیں کہ مسلمان کب ہوتا ہے
اور اسلام سے نکل کب جاتا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات قدیم ہیں، یعنی اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہ تھا، جب یہ چیز وجود میں آئی تب اسے معلوم ہوا، تو اس نے اللہ کی صفت علم کا انکار کیا، اور یہ اس کی ذات کے علم کے مترادف ہے، تو اس کا ماننا کامل ماننا نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ایمان وہ دولت ہے کہ یہ دونوں جہان میں کام آنے والی ہے۔ اس عالم میں بھی فوز و فلاح ایمان کی برکت سے حاصل ہے، اور اس جہان کی بھی کامیابی اور ہمیشگی کی کامیابی ایمان پر منحصر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ پر ایمان لانا اس کی تمام صفات اور اس کے تمام احکام کو ماننے کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی اس کے کسی ایک حکم کا انکاری ہو اور اس کا انکار کر دے تو اس نے اپنے ایمان کو اکارت کیا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اور ان کی فرضیت قطعی ہے۔ اختصار کے ساتھ چند مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، تو انکار فرضیت کی وجہ سے یہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ جو لوگ کہتے نظر آتے ہیں، ان مولانا لوگوں کا کام یہی ہے کہ اسے کافر بنا دیا، اسے کافر بنا دیا۔ ذہن حاضر رکھیے، کوئی نہ کسی کو کافر بنا سکتا ہے اور نہ مومن بنا سکتا ہے۔ کافر و مومن انسان اپنے اعتقاد سے بنتا ہے، اور اللہ کے فضل سے اسے ایمان کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ علماء کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ ایمان کی علامتیں پاتے ہیں تو اس کے مومن ہونے کا اعتبار کرتے ہیں، اور جب اس میں کفر کی علامتیں دیکھتے ہیں تو اس کے کفر کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ بنانا اور ہے، بتانا اور ہے۔ اسی طرح اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، ان میں سے اللہ کی کتابوں میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں: قرآن کریم، توریت، زبور اور انجیل۔ اس کے علاوہ صحف ابراہیم، ہم کتابوں پر ایسے ایمان لاتے ہیں کہ ہم اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لائے جو اس نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں۔ اور قرآن کریم میں جس قدر آیات ہیں، 6600 سے زائد آیات، ہر آیت طیبہ پر ایمان لانا ضروریات دین سے ہے۔ اگر کوئی کسی آیت کے حکم سے انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ تو بتانا اور بنانا اور ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا جس طرح دنیاوی مراتب ہیں، اسی طرح انسان کفر اور ایمان کے اعتبار سے 2 طبقوں میں بٹتا ہے، ایک اہل کفر، ایک اہل ایمان۔ ایمان والے تو سب ایک ہیں، کل مومنین اخوۃ، اللہ فرماتا تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اہل کفر، ان کی بہت قسمیں ہیں۔ کفار میں کافر مطلق تو آپ جانتے ہیں جو بالکل کھل کر اسلام کا انکار کرتا ہے اور دوسرے کسی مذہب کا اقرار کرتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو ظاہر میں اسلام کا زبان سے اقرار کرتے اور دل سے انکار کرتے ہیں، جنہیں قرآن کریم نے اللہ کے محبوب کے زمانے میں ان لفظوں سے متعارف کرایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب، کچھ لوگ وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے، لیکن حق یہ ہے کہ وہ مومن نہیں۔ معلوم ہوا
کہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو چھپا ہوا اہل کفر کا طبقہ ہے، مجاہر وہ ہے جو ظاہر ظہور کفر کرے، اور منافق وہ ہے جو ظاہر تو اسلام کرے لیکن باطنی طور پر کفر کرے۔ آج کل اس قسم کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم نے جو احکام بیان فرمائے وہ سب حق ہیں، ہے قول محمد قول خدا۔ قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو احکام نازل فرمائے قرآن کریم میں، اور اللہ کے حبیب نے جو احکام بیان فرمایا احادیث طیبات میں، اور علماء ائمہ کرام نے، ائمہ اربعہ نے جو مسائل قرآن و حدیث سے نکال کر بیان فرمائے، آپ کی شادی بیاہ طلاق اور وراثت کے وہی احکام حق ہیں، قیامت تک ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی حکومت اس قانون کو بدلنا چاہے تو وہ ان کی ظاہری کوشش رائے گاہ ہے، اسلام کے تمام احکام اپنی جگہ حق ہیں، یہ کبھی بدلے نہیں جائیں گے۔ ہاں وہ نام نہاد مسلمان جو قرآن کریم کی صریح آیتوں سے ظاہر احکام کے خلاف آواز اٹھا کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سارے ہندوستانیوں کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، وہ ضرور اپنے آپ کو اسلام سے بیگانہ ہونے اور اسلام سے خارج ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ قرآن کے احکام کو نکار رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ و رسول کے احکام کو قبول کرنا صمیم قلب کے ساتھ ایمان ہے، اور اللہ و رسول کے احکام کا انکار کرنا دل اور زبان سے یہ کفر ہے۔ جب یہ بات ظاہر ہو گئی تو آج کے پرفتن دور میں ہر مسلمان کو اپنے ایمان کے لیے بہت زیادہ احتیاط لازم کرنی چاہیے۔ ہمہ وقت یہ خیال رکھے کہ جو بات ہمارے کانوں میں آ رہی ہے یہ قرآن و سنت کے احکام اسلام کے اگر خلاف ہے تو ہرگز اس کو لبیک نہ کہے، ہرگز اس کی تصدیق نہ کرے۔ جہاں جہاں ایسی کوئی بات ہو کہ جس کا آپ کو یہ علم نہ ہو کہ یہ اللہ اور رسول کا حکم اس میں کیا ہے، تو وہاں آپ خاموشی اختیار کریں اور یہ اعتقاد کریں کہ جو کچھ اللہ اور رسول کے احکام ہیں وہ حق ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، خواہ ہم ان سے متعارف ہوں یا نہ ہوں۔ درود پاک سنائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت آنے سے پہلے کے حالات بیان فرماتے ہوئے اس زمانے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک دور قیامت سے پہلے ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو کفر میں چلا جائے گا۔ سیاسی جماعتیں بہت سے غیر اسلامی پروپیگنڈے اور قرآن و حدیث کے خلاف قانون بنانے کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ و رسول کے حکم پر تہہ دل سے عمل کریں۔ نادلیہ میں، کچہریوں میں ایسے مقدمات جاتے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام و مسلمانوں کے خلاف سوچتے اور نہ یہ حالات پیدا ہوتے۔ ہماری بے عملی نے ہمیں یہ دن دکھایا، جسے دیکھیے بھائی بہن کا حق دینے کو آمادہ نہیں، بھتیجا پھوپھی کا حق دینے کو آمادہ نہیں، اور اسلام کا دعوے دار ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تبلیغ احکام کے لیے بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتمام و کمال تمام احکام ہم تک پہنچائے۔ النبی انسان بعثہ اللہ تعالی لتبلیغ الاحکام، بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ شرح عقائد نصفی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتا ہی اس لیے ہے مخلوق کی طرف
کہ وہ اللہ کے احکام ان تک پہنچا دیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام احکام بیان فرما دیے، اور ان کے رب عز و جل نے قرآن کریم میں آیت طیبہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر اسلام کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اپنی نعمتوں کی تم پر تکمیل فرما دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں برابر یہ درس دیتے رہے، فَاتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کا حق اس تک پہنچاؤ جس کا وہ حق ہے۔ آج حال یہ ہے کہ حقوق سے غفلت میں ہم اس قدر بے بہرا ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے اہل خانہ کے حقوق کا بھی لحاظ نہیں، اپنے قرابت داروں کے حقوق کا لحاظ نہیں، کس سے تعلق رکھنا ہے کس سے نہیں اس کا لحاظ نہیں۔ یاد رکھو، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہر ایک کا حق دوسرے بھائی پر ہے، اور اسے جب تک آپ نہ جانیں گے ادا کس طرح کریں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام کے درمیان پیارے آقا جلوہ افروز ہیں، اچانک سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ غریب مفلس کون ہے؟ بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس مال و متاع ساز و سامان نہ ہو وہ مفلس ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، نہیں، میری مراد آخرت کے تعلق سے ہے۔ تم میں سے مفلس وہ ہے کہ اللہ کے حضور بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے، حج کی نیکی، نماز کی نیکی، روزے کی نیکی، زکوٰۃ کی نیکی، لیکن جب حقدار جن کا اس نے حق دبایا تھا وہ اللہ کے حضور اس کے بارے میں مطالبہ کریں اپنے حق کا، تو اس کی نیکیاں حقداروں میں تقسیم کی جائیں یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، اور پھر جب نیکیاں نہ رہیں تو جن کے مطالبات اس کی طرف ہوں ان کے گناہ اس کے پلے ڈالے جائیں، اور وہ اپنی نیکیوں سے خالی ہاتھ ہو جائے، اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے بلکہ اوروں کے گناہوں میں دب جائے۔ تو فرمایا، اصل مفلس وہی ہے کہ جو اتنی نیکیاں لایا لیکن حقداروں کے حقوق کی وجہ سے ساری نیکیاں حقداروں میں بٹ گئیں۔ حدیث طیبہ میں ہے، اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کے 3 پیسے مار لیے ہیں، آج تو قرض لینے کے بعد جری ہو جاتا ہے اور دھمکیاں دیتا اور جھگڑے کرتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا 3 پیسے کا مطالبہ جس کا کسی کی طرف ہوگا، 700 وقت کی نماز با جماعت کا اجر 3 پیسے کے عوض سے دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک سے کچھ دن پہلے منبر پر تشریف فرما ہو کر ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس میں تمام حقوق کو صراحتاً بیان فرمایا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرا سفر آخرت قریب ہے، تم میں سے اگر کسی کا کوئی مطالبہ میری طرف ہو، کسی کی کوئی تکلیف مجھ سے پہنچی ہو تو وہ مجھ سے اپنا حق لے لے، مطالبہ کر لے۔ اللہ کے حبیب تو معصوم ہیں، یہ حقوق تعلیم فرمانے کے لیے آئے، ان کی طرف تو حق تلفی یا کسی کا حق نکلنے کا سوال ہی نہیں، یہ تعلیم بندگاں کے لیے تھا، غلاموں کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ ہم آقا و مولا ہو کر، مالک جنت ہو کر، حبیب رحمان ہو کر تمہیں حقوق انسانی سے ڈراتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پر کسی کا مطالبہ ہو تو وہ مطالبہ کرے، اپنا حق لے لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد بندوں کے حقوق کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں حج کر لینے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
حج کر لینے سے سارے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک حق اللہ اور ایک حق العباد۔ پھر حق اللہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ذہن حاضر رکھیے اور جی لگا کر یہ بات سنیے۔ حق اللہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حق اللہ وہ ہے جو بنا بدل کیے معاف ہو جاتا ہے، صرف توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کوئی گانا سنا، کسی نے ناچ دیکھا، ریچھ کا تماشا دیکھا، بندر کا تماشا دیکھا، اب اللہ نے اس کے دل میں خوف ڈالا تو اللہ کے حضور اس نے توبہ کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں نے جو یہ ناچ دیکھا مولا میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ بچتا رہوں گا، گانا سنا اس سے بچتا رہوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کر لی اللہ کریم اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا جرم اللہ کا حق کیا ہے؟ دوسرا حق، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں کی، حج فرض تھا زکوٰۃ فرض تھی، نہ زکوٰۃ دی نہ حج کیا، یہ حق اللہ جب تک معاف نہ ہوں گے توبہ کرنے سے، جب تک انہیں ادا نہ کرے۔ جب حج میں گیا توبہ کی تو 2 سال کی نمازیں اس کے ذمہ باقی تھیں، مثلا ان کی تاخیر معاف ہو گئی، یہ نمازیں اس کے ذمہ بدستور باقی ہیں۔ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تاخیر حج سے معاف ہو گئی، اب حج سے آ کر ان نمازوں کی قضا ادا کرے۔ اسی طرح جتنے سال کی زکوٰۃ نہ دی تھی زکوٰۃ دے، اگر قربانی نہ کی تھی تو ہر قربانی کے بدلے ایک بکرا صدقہ کرے، اس کی قیمت فقراء میں تقسیم کرے۔ اگر صدقہ فطر نہ دیا تھا، جتنے سال کا نہ دیا تھا وہ ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ معاف ہو جائے گا۔ اور دوسرا حق جو بندوں کا ہے یہ اللہ کے دوسرے حق سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جب تک بندہ معاف نہ کرے گا وہ حق معاف نہ ہوگا۔ چاہیے کہ اگر کسی کا مطالبہ ہے ادا کر کے معافی چاہے۔ اللہ کے حبیب نے جب حقوق کے بارے میں اللہ کی خشیت دلائی، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم نے مال غنیمت سے 3 درہم لے لیے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہیں کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم مال غنیمت سے 3 درہم لے بیٹھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سخت ضرورت تھی اور میں اس امر سے آگاہ نہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کو حکم فرمایا ان سے 3 درہم لے لو اور مال غنیمت میں جمع کر دو۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک نفوس کے صدقے ہمیں بھی اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے اچھے تھے وہ لوگ جنہوں نے بھرے مجمع میں دنیا کی رسوائی کی پرواہ نہ کی اور آخرت کی رسوائی سے بچ گئے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ بڑے سے بڑی ڈھٹائی کرنے کے بعد ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین اس آیت طیبہ میں حکم فرما رہا ہے اے لوگو اللہ رب العزت سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اس لیے ڈرو کہ ایک دن وہ بھی آنا ہے جس دن تمہاری اولاد یا تمہارے باپ کی نیکیاں بھی تمہارے کام نہ آئیں گی، اس لیے کہ جس کی ایک نیکی کم ہوگی عرشہ حشر میں پورے دور میں گھومے گا اور ایک نیکی کا سوال کرے گا، کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ یہ وقت غنیمت ہے کہ آج ہم گناہوں سے توبہ کریں اور آخرت کی نیکیوں کو جمع کریں۔ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔